درس قرآن کا 258 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ سورہ یونس آیت نمبر 16، 17، 18 میں فرمایا قُلُّ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَتْلُوكُمْ بِهِ۔ کہہ دیجیے اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ پڑھتا میں اس کو اوپر تمہارے اور نہ خبر کرتا تم کو ساتھ اس کے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ پس تحقیق البتہ رہا میں بیچ تمہارے ایک عمر پہلے اس سے، کیا پس نہیں سمجھتے تم؟ فَمَنْ أَظْلَمُ، پس کون شخص بہت ظالم ہے، مِمَّنِ افْتَرَىٰ، اس شخص سے کہ باندھ لے علی اللہ، اوپر اللہ کے، کاذباً جھوٹ، او کذب بآیاتہ، یا جٹلاوے آیات اس کی کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ نہیں فلاح پاتے گناہگار۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ یہ قرآن پاک تم نے جو ہے اپنے پاس سے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، اسے سچا نہیں مانتے تھے کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، قرآن ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ یہ تم نے خود اپنے پاس سے لکھا ہے، گاڑ لیا ہے، جھوٹ باندھا ہے۔ تو ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتا اللہ نہ پڑھتا میں اس کو اوپر تمہارے، اور نہ جو ہے میں تمہیں اس کی خبر دیتا، اور اللہ تعالیٰ جب تک وہ نہ چاہتا تو میں یہ قرآن پاک تمہیں پڑھ کر نہ سناتا، اس کی تعلیم نہ تمہیں دیتا اور نہ اس کی خبر دیتا۔ میری پچھلی زندگی جو ہے ساری جو ہے تمہارے سامنے ہے۔ اس پوری مدت میں نے نہ کسی سے تربیت حاصل کی ہے، نہ کسی کی صحبت میں رہا ہوں، اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا ہے۔ تو ساری زندگی جو ہے میری پچھلی جو ہے گزر چکی ہے۔ اس کو تم جانتے ہو کہ مجھے تم صادق اور امین کے خطاب سے پکارتے رہے ہو، تو میری زندگی ایسی ہے، میں کیسے یہ قرآن پاک جو ہے اسے خود ہی خدائی کلام سے جو ہے خود تصنیف کر کے اور پھر اللہ کے نام پر پیش کر دوں۔ لہٰذا اگر اس قرآن کو خود میری تصنیف کردہ کتاب پر دے کر جٹلا رہے ہو تو جٹلانے سے پہلے جو ہے عقل سے کام لو، اور میری جو پچھلی زندگی گزر چکی ہے اس پر نظر دوڑاؤ کہ میں نے کبھی جو ہے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو یا کوئی بات جھوٹی گڑی ہو، تو جو ہے اس پر نظر ڈالو، عقل کرو، سمجھو اس بات کو۔ تو کیوں مجھ پر جو ہے اگر یہ قرآن خود میں نے تصنیف کر لیا ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو، تو میں نے خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ جو ہے افطرا کرنے والا انسان جو ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے، وہ کبھی بھی گناہ گاری کی صف میں آ جاتا ہے، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتا۔
खुदा पर जो बतान बांधे, झूठ बांधे, उसके बराबर तो कोई गुनाह नहीं हो सकता। इसके बाद भी अगर तुम इस आयत को जुटलाते हो तो तुमसे बढ़कर कोई गुनाहगार नहीं। तुम ऐसे गुनाहगारों को कभी भी तुम दुनिया आखिरत में फला नहीं पाओगे। आगे फरमाया वयअबुदूना मिन दूनिल्लाहि मा ला युज़िरुहुम वला यनफ़अहुम वयक़ूलूना हाउलाइ शुफ़अाउना इंदल्लाहि, और इबादत करते हैं सिवाय अल्लाह ताला की उस चीज़ की कि ना ज़रर दे उनको और ना नफ़ा दे उनको, और कहते हैं कि ये जो है हमारी शफात करने वाले हैं नज़दीक अल्लाह ताला के। तो जब उन्हें कहा जाता है कि तुम जिस चीज़ की इबादत कर रहे हो, जिसको तुम पूज रहे हो, तो ये तो ना नफ़ा तुमको दे सकते हैं और ना ही तुम्हें जो है कोई ना ज़रर और नफ़ा जो है किसी किस्म का भी तुम्हें नहीं पहुंचा सकते। तो फिर आगे से कहते हैं कि ये तो हमारे जो है सिफारशी होंगे नज़दीक अल्लाह ताला के क़यामत वाले दिन। यही हाल आजकल ज़माने में भी है। जो कब्र परस्ती है, जो पीरों फ़कीरों को मानते हैं और मुर्दा औलिया अल्लाह की कब्रों को सजदा करते हैं, उन पर चढ़ाते हैं, इन्हें समझाने के लिए जब कोई बात की जाती है तो यही दलील पेश करते हैं कि हम इनको पूजते नहीं हैं, इन बुज़ुर्गों को सजदा नहीं करते, ना इनसे मुरादें मांगते हैं, सिर्फ हम इन्हें अपना सिफारशी समझते हैं, क्योंकि इनका खुदा पर इतना ज़ोर है कि वो उनका कहा जो है कोई सिफारिश रद्द नहीं कर सकता। इन लोगों के लिए यही बात काफ़ी है कि क़यामत वाले दिन जो है इनके नबियों से बढ़ के जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह अल्लाह ताला के, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हलीलुल्लाह, जिन्हें इतनी आज़माइशों से गुजारा गया, तो ये जो है जिनमें वो पूरे उतरे। इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटा जो है पैदा हुआ तो वो जो है जुदा कर दिया गया और जो है उसे जो है मक्का में अल्लाह ताला की मदद पे छोड़ आए। तो फिर वो जो कुछ बड़ा हुआ, चलने फिरने लगा, भागने दौड़ने लगा, लड़कपन में पहुंचा तो उससे ज़िबा करने का हुक्म हुआ, उसमें भी पूरे उतरे। इसी तरह कई आज़माइशों में आपको गुजारा गया और आप पूरे उतरे, तो आपको खलीलुल्लाह का खिताब दे दिया गया। तो ये इनके पास क़यामत वाले दिन लोग जाएंगे तो ये कहेंगे कि हम जो है तुम्हारे सिफारशी नहीं हो सकते, हमसे ये गलती हुई है, वो गलती हुई है, तुम जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, वो ही तुम्हारे सिफारशी बनेंगे। तो उस दिन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे। तो जब अल्लाह ताला फरमाएंगे, इजाज़त देंगे, फिर वो सजदे से उठेंगे तो फिर अपने कौम की सिफारिश करेंगे बख्शिश की। तो ये जो है कुरान पाक में हदीसों से कहीं भी साबित नहीं है कि बुज़ुर्ग पीर या औलिया अल्लाह सिफारशी बनेंगे। तो इनका ज़ोर चलेगा। ये अल्लाह पर जो है झूठ बातें बांधी हुई हैं, जिसका ये पिछली आयत में ज़िक्र है। फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा करने वाला लोग अल्लाह ही ऊपर अल्लाह के काज़िबन झूठा है और कज़्ज़बा बिया जाती ही, यहाँ जात को जुतलाता है। इन्ना ला युफ्लिहुल मुजरिमून, बेशक ये नहीं फला पाते मुजरिम जो अल्लाह ताला पर इफ्तरा जो है बांध ले, झूठ बांध ले, जो है दीन में नई नई बातें जो है
بدعتیں ایجاد کرے، پورا دین ہی بدل دے۔ اذان سے پہلے جو ہے مکے میں جو ہے اذان صلات کے بغیر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے تو وہی کام کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ہم نے وہی سنت ادا کرنا ہے، تبھی ہم اہل سنت کہلائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے کوئی صلات نہ صحابہ نے پڑھی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آگے جو ہے یہ نہ وہ اپنے باپ کی قبروں پر جو ہے گئے حاجت روائی کے لیے، یا کسی بھی قسم کے لیے جو ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس نعم البدل ہیں۔ تو اگر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہو جائے، صحابہ کی نقش قدم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سنت اپنائی، ان کی جو ہے سے نقش قدم سے ہمیں درس حاصل ہو جائے، تو پھر ہم 100 دفعہ یہ سارے کام کریں، 10ویں 40ویں، سارا دین ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ کام کیا ہے، یہ قرآن حدیث جاہلیت ہے، یہ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو کہ اسلام قرآن اور حدیث ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کا کہنا ماننا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ لا تفرقوا، کہ تم جو ہے مت فرقوں میں بٹ جاؤ، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا، پھر ہم اللہ کی مضبوطی سے قرآن اور حدیث کو کیوں نہیں اپناتے؟ اپنے پاس سے گڑی گڑائی جو پسند آ گیا وہی دین میں ایڈ کر لیا۔ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکم عدولی ہے، یہ اللہ کے احکام میں الہی جو ہے اس کی فرما برداری نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جس پہ اس کی مہر لگی ہو۔ تو خدارا عقل کے نہ حملے، اور جو ہے محبت کیجیے احکام الہی سے، قرآن پاک اور حدیث سنت سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس پہ مہر لگی ہو ہم نے وہی کام کرنے ہیں۔ تو شفارت یہ انکار کر دیں گے تو کسی کی کیا مجال ہے؟ ولی بزرگ اور جو ہے اولیاء اللہ کی مجال کیا ہے کہ وہ شفارشی بنے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سب سے بلند ہے، بزرگوں اولیاء اللہ سے، ان کے جو ہے یہ سب سے بڑے پیر ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جو ہے ان سے بڑھ کے کوئی بزرگ ہو سکتا ہے جو شفارشی بنے قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے؟ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے گمراہی میں پڑ گئے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اپنی رحمت سے نکالے۔ ہم سے دعا اللہ تعالیٰ سے جو ہے پرزور کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث جو ہے اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو ہے فرقوں میں جدا جدا جو ہے لڑائی جھگڑوں میں جو فتنوں میں نہ پڑے۔ کل آگے فرمایا کل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، خبر دیتے ہو تم اللہ کو ساتھ اس چیز کے کہ نہیں جانتا، بیچ آسمانوں کے نہ بھی زمین کے ہے، پاک ہے وہ ذات اور بلند ہے، برتر ہے اس چیز سے کہ شریک لاتے ہو تم اللہ کے ساتھ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو پہچانتا ہے، اگر معاذ اللہ ہمارے جو بت یا زندہ مردہ معبود اس کے شریک یا اس کے سفارشی ہوتے، وہ انہیں بھی ضرور پہچانتا۔ جب ان کے سفارشی ہونے سے انکار کر رہا ہے تو معلوم ہوا
جو ہے جب وہ ان کے سفارشی ہونے سے انکار کر رہا ہے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں، تمہارا انہیں ماننا، انہیں سجدہ کرنا، ان کی قبروں پہ چڑھانا، ان سے مرادیں طلب کرنا قطعی بےہودہ اور لغو فعل ہے۔ اللہ کا نہ کوئی شریک ہے، نہ اسے کسی شریک کی ضرورت ہے، وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کوئی سی دوسری ہستی کی اس کے سامنے کوئی مجال نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی اتنا علیم و حکیم ہے، ایک پتے پتے ایک چونٹی چلنے والے کا حساب رکھتا ہے، تو جو ہے خبر رکھتا ہے، وہ جو ہے بریک بین جاننے والا ہے، بریک سے بریک جو ہے کام جو ہے اس کے علم میں ہے۔ تو پھر جو ہے اس کی سفارشی کی اور ان جو ہے یہ لوازمات جو دین میں ایڈ کر دیے ہیں، جو کہ نہ خود اپنے ضرر نفع کے مالک ہیں، تو ان سے اپنی جو ہے اس طرح کی لوازمات جو ہے کا تقاضا رکھنا، تو یہ سراسر جو ہے بے سود ہے، اس سے اوائڈ کرنا جو ہے بے حد ضروری ہے۔ اسی سے ہم اللہ کا در چھوڑ کر دوسرے کے دروں پہ جانے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے ہیں اور پستیوں میں جا گرے ہیں۔ ہم جو جزیہ دے کر رہتے تھے ہمارے انڈر میں، ان سے ہم اب جو ہے لون مانگتے ہیں، ان سے جو ہے ہم ان کے حکم کے ماتحت ہو گئے ہیں، اور ہماری مجال نہیں کہ ہم سر اٹھا سکیں ان کے آگے، ہم ان کے ہی حکموں پہ تابع ہیں۔ تو اللہ ہم ان سے بے حد ڈرتے ہیں۔ تو کس وجہ سے جو ہم نے اللہ کا در چھوڑ کر دوسروں کا در اپنا لیا، اللہ نے اس لیے ہمیں ان پستیوں میں گرا دیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھے اور جو ہے افلا تعقلون، اللہ نے فرمایا کیا تم اس بات کو نہیں سمجھتے، عقل کرتے؟ تمہیں اس بات کو عقل میں لانا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن پاک پر تدبر کیجیے، غور کیجیے، اور اس کے جو ہے باہر جو ہے بدعتیں جو ہے نیا دین جو بنا دیا گیا ہے، نئے دین جو ہے تم ایجاد نہ کرو، تفرقوں میں نہ بٹو، بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو جو قرآن و حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکام الہی، اپنی قرآن پاک کے جو فرمان ہے اس سے محبت سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن جو حدیث اور سنت ہے اسے سے محبت کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ لوازمات ہے ان سے ہمیں جو ہے ایسے دور کر دے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیف یکون للمشرکین، کیوں کر ہو واسے مشرکوں کے عہد عند اللہ، نزدیک اللہ تعالیٰ کے، وہ عند رسول ہی، اور نزدیک رسول اس کے، کہ الذین، مگر جن لوگوں نے عہد لیا تھا تم سے، عند المسجد الحرام، نزدیک مسجد حرام کے، فمستقاموا لکم، پس جب تک سیدھے رہے واسے تمہارے، فاستقیموا لہم، پس سیدھے رہو واسے ان کے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المتقین، دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔ کیف وَإِن یظہروا، کیوں کرنا ماریے کافروں کو، اگر غالب آویں، علیکم، اوپر تمہارے، لا یرکبوا، نہ رعایت کریں تم سے، لا یرکبوا فیکم الا ولا ذمۃ،
نہ رعایت کریں بیچ تمہارے قرابت کی اور نا عہد کی، یرزونا کم خوش کرتے ہیں تم کو، بھی افواہہم ساتھ منہ اپنوں کے، وتابا قلوبہم اور انکار کرتے ہیں دل ان کے، واکثرہم فاسقون اور اکثر ان کے فاسق ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، مول لیتے ہیں بدلے آیات اللہ کے مول تھوڑا، فصدوا پس باز رکھتے ہیں عن سبیلہ راہ اس کی سے، انہم بے شک وہ سا برا ہے ما کانوا یعملون جو کچھ کے تھے وہ کرتے، لا یرقبون فی مؤمن نہیں رعایت کرتے ہیں بیچ کسی مسلمان کے، الا ولا ذمۃ قرابت کو اور نا عہد کو، اولئک هم المعتدون یہ لوگ وہی ہیں حد سے نکل جانے والے، فَإِن تَابُوا پس اگر توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور قائم رکھے نماز کو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور دے زکوٰۃ کو، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّینِ پس یہ بھائی ہیں تمہارے بیچ دین کے، وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون اور مفصل بیان کرتے ہیں ہم آیات واسطے اس قوم کے جو جانتی ہے۔ وَإِن نَاقَصُوا اور اگر توڑ دیں ایمانہم قسمیں اپنی، من بعد عہدہم پیچھے عہد اپنے سے، وَطَعَنُوا فِی دِینِکُم اور طعن کریں بھی دین تمہارے کے، فَقَاتِلُوا پس لڑو تم، أَئِمَّةَ الْکُفْرِ سرداروں کفر کے سے، إِنَّهُمْ لَا أَیْمَانَ بے شک وہ نہیں وہ لوگ کہ نہیں قسمیں اللہم واسع ان کے، لعلہم جانتا ہوں تاکہ وہ باز رہیں، الا یقاتلون کیا نہ لڑو گے تم اس قوم سے، قومن ناقصو کہ توڑا انہوں نے ایمانہم قسموں اپنیوں کو، وہموا اور قصد کیا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ نکال دینے پیغمبر کے کو، وہم بَدَأَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وہ شروع کیا انہوں نے تم سے پہلی بار، اتحشونہم کیا ڈرتے ہو تم ان سے، فاللہ پس اللہ تعالیٰ احق بہت حقدار ہے، ان تحشو یہ کہ ڈرو تم اس سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان والے، وقاتلوہم لڑو ان سے، یعذبوہم اللہ عذاب کرے ان کو اللہ، بیدیکم ساتھ ہاتھوں تمہارے کے، ویخزیہم رسوا کرے ان کو، وینصرکم اور مدد دے وے تم کو، علیہم اوپر ان کے، ویشفی صدورا اور شفا دے وے سینے کو، من مومنین قوم ایمان والے کی کو۔ آئیے مختصراً تشریح اور دعا ملاحظہ۔ فرمایا مشرکوں کا عہد کیوں کر عہد ہوگا، وہ تو بے ایمان ہیں، جب بھی عہد کرتے ہیں تو توڑ ڈالتے ہیں۔ صلح حدیبیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے درمیان 10 سال کے لیے قرار پائی، وہ صلح نامہ چونکہ حدود حرم کے اندر طے پایا، اس لیے اسے عند المسجد الحرام قرار دیا، یعنی ان سے قتال نہ کرو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد معاہدے پر قائم رہے۔ عہد کا پورا کرنا بھی پرہیزگاری کے لیے ضروری شرط ہے، ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہوں گے اور نہ ایک دوسرے کے خلاف کسی کی مدد کریں گے۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ اور قریش مکہ کے ساتھ بنو بکر تھے، دونوں میں لڑائی ہوئی تو مشرکین نے بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کی، اسے جو ہے ہر طرح کے ہتھیار جو ہے فراہم کیے لڑائی کے لیے۔ تو خلاصہ نچوڑا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہجری کو حملہ کر کے مکہ فتح کر لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم ربی زدنا علما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت سعادت اور راحتوں سے بھرپور بنا دے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، اطمینان والی، سکون والی، راحتوں والی۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضر الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ سے تو تندرستی سے مالا مال فرما، اللہ سے تو تندرستی سے مالا مال فرما، ہمارے مریضوں کو سے تو تندرستی سے مالا مال فرما، اللہ سے تو سلامتیاں دے دے، ہر برکت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ ہر عافیت والیاں زندگیاں دے، اللہ سے تو سلامتی والیاں زندگیاں دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، کاملہ عاجلہ شفائیں دے دے، اللہ کاملہ عاجلہ شفائیں عطا کر، اللہ بڑے فضل عطا کر، اللہ تو اپنا بڑا فضل عطا کر، اللہ ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھنا، ہمیں اپنے سایہ رحمت میں رکھنا، اللہ بڑے کرم سے نوازے، اپنے بڑے خاص کرم سے نوازے، پریشان والوں کی پریشانیاں دور کر، بے روزگاروں کو روزہ عطا کر، روزگار عطا کر، اللہ ایمان والے اور ہمارے عزیزوں قارب ہمیں اور ہمارے ایمان والے بہن بھائیوں اور ہمارے جو عزیزوں قارب ہے سب کو ہر برکت والا رزق عطا فرما، اللہ ہر برکت والا رزق عطا فرما۔ اللہم ملک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی ترزق من تشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الرازقین۔ اے اللہ ہماری جولیاں بھر دے، اللہ کثرت سے اچھے اچھے کاموں سے، اللہ اچھے اچھے پہناموں سے کثرت سے جولیاں بھر دے، اچھے اچھے سمراج سے کثرت سے جولیاں بھر دے، ہاتھوں کثرت سے بچا، بری نگاہ سے بچا، پاکستان کی تو حفاظت فرما، اس کے بچے بچیوں کو احکام الہی اور احکام نبی سے اپنے سر ڈھانپنے اور جو ہے اپنے بڑی بڑی چادروں سے اوڑھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ میں الہی یہ اپنائے، اللہ کافروں کی جو ہے چکا چول اس سے انہیں جو ہے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اللہ دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، اللہ تعلیمی اداروں میں بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے، قدم قدم پہ آسانیاں دے، اللہ ادارے سے کامیابی عہدے پہ فاز کر کے اللہ فارغ کرنا، اللہ ادارے سے عہدے پہ فاز کر کے جو ہے فارغ کرنا، قدم قدم پہ آسانیاں کرنا، تو ولی و نصیب بن جانا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین۔